آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی پاور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے بارے میں۔ یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ امریکہ اگلے کچھ سالوں میں دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا اور گلوبل سیکیورٹی پر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے۔ اس بار کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پچھلی پالیسی سے بہت مختلف ہے۔ اس کے مین پوائنٹس میں امریکہ فرسٹ اور ہارڈ سوورنٹی کا کانسیپٹ شامل ہے اور اس کی اسٹریٹجی کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے اکنامک سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ امریکہ کا نیا فوکس ہے اکنامک نیشنلزم اور ری انڈسٹریلائزیشن۔ چائنا جیسے طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی سپلائی چینز اور ڈیفنس انڈسٹریل بیس کو مضبوط کرے گا۔ ہر امپورٹ پر 10% کا یونیورسل بیس لائن ٹیرف اس کی ایک مثال ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ اب صرف بزنس نہیں بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس کی ریجنز کے متعلق پرائیورٹیز بدل چکی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی کہ لیٹن امریکہ، کیریبین اور انڈو پیسفک کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مونرو ڈاکٹرین کا نیا روپ جسے ٹرمپ کورولری کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد ویسٹرن ہیمسفیئر میں چائنیز اور رشین انفلوئنس کو ختم کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ اور افریقہ کی اہمیت پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ انکلوڈ کرتا ہے الائنسز کے نئے رولز، یعنی کہ نیٹو جیسی الائنسز اب ٹرانزیکشنل طریقے سے دیکھی جائیں گی۔ یورپ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ بڑھائے۔ ڈیموکریسی پروموشن اور فورن پالیسی کا بنیادی پوائنٹ نہیں ہے۔ امریکہ اتھارٹیرین پارٹنرز کو بھی ایکسپٹ کرے گا اگر وہ اس کی اسٹیبلٹی اور انرجی انٹرسٹ کو پورا کرتے ہیں۔ ان سارے پوائنٹس کا گلوبل سیکیورٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ اسٹریٹجی میں چائنا کو سب سے بڑا لانگ ٹرم اسٹریٹجک کمپیٹیٹر قرار دیا گیا ہے۔ اکنامک نیشنلزم اور ٹیرف سے دونوں کے بیچ ٹریڈ ٹینشنز مزید بڑھ سکتی ہیں۔ رشیا کے بارے میں کرٹیسزم کم ہے لیکن ویسٹرن ہیمسفیئر میں اس کا انفلوئنس روکنا بھی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا مقصد ہے۔ یورپین یونین اور نیٹو میں ڈویژن بڑھ سکتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں میس مائگریشن اور کلچر ڈکلائن پر کرٹیسزم سے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز میں ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ نیٹو میں امریکہ کا کمٹمنٹ کنڈیشنل ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز پر سکیپٹسزم کی وجہ سے گلوبل گورننس کمزور ہو سکتی ہے۔ امریکہ اپنی طاقت بائی لیٹرل یعنی کہ دو طرفہ ڈیلز کے ذریعے زیادہ استعمال کرے گا۔ تو یہ تھا مختصر سا انالیسس یو ایس کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ تیزی سے بدل رہی ہے۔ امریکہ فرسٹ کی یہ پالیسی گلوبل اسٹیبلٹی اور کوآپریشن کے لیے نئے راستے کھولتی ہے یا بند کرتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔